یسوع مسیح پیدا ہوا بیت لحم میں نبیوں کی پیشگوئیوں کے عین مطابق۔ یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں 300 سے زیادہ پیشگوئیاں بائبل مقدس میں موجود ہے جو نبی کرتے آئے۔ پوری بائبل مقدس میں جو نبیوں کی پیشگوئیاں ہیں زیادہ تر ان کی شمائیں، ان کا میسج، ان کا مرکز خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ یسوع مسیح بائبل مقدس کا مرکزی مضمون ہے۔ یسوع مسیح بائبل مقدس کا مرکزی پیغام ہے۔ نبیوں کی تمام تر پیشگوئیوں کی شمائیں صرف یسوع مسیح پر آ کر پڑتی ہے۔ نبی اس کے بارے میں بتاتے آئے، اس کی آمد کے بارے میں، اس کے آنے کے مقصد کے بارے میں، اس کی صلیب کے بارے میں، اس کے مرنے کے متعلق، اس کے دکھوں کے متعلق، اس کی صلیب کے متعلق، اس کے کفارے کے متعلق اور اس کی قیامت کے متعلق۔ تو نبیوں کی تمام تر پیشگوئیوں کا مرکز اور بائبل مقدس کا الفا اور اومیگا، اس کی مرکزی شخصیت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کی پیدائش کا دن آج ہم منا رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، اور کلام یہ کہتا ہے کہ یہ چرواہے تھے، اور چرواہے اس وقت کے سب سے پسے ہوئے لوگ، یہ کوئی مذہبی نہیں تھے، بلکہ ان کو ہیکل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، ان کو عبادت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی، ان کی گواہی رومی عدالتوں میں مانی نہیں جاتی تھی۔ یعنی یہ معمولی سے لوگ تھے، غریب تھے، پسے ہوئے تھے، میدانوں میں باہر رہتے تھے، زندگی سے کٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف بیت لحم یروشلم کی ہیکل، اور یہ اس وقت کا پسا ہوا غریب طبقہ، چرواہے آئسولیٹڈ بیٹھے ہوئے، اور لکھا ہوا ہے کہ اسی رات خداوند کا چہرہ، اس کا نور ان پر چمکا، خداوند کا میسج ان تک پہنچا، اور یہ میسج کیا تھا؟ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا۔ میسج کیا تھا؟ کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ کرسمس کا میسج خوشی کی بڑی بشارت، روتے ہوں کے لیے، ڈرے ہوں کے لیے، خوف زدہ لوگوں کے لیے، سہمے ہوں کے لیے، جو آنسو بہا رہے ہیں، جو تاریکی میں ہے، یہ بھی رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک آسمان کھلا اور لکھا ہوا ہے کہ روشنی اور نور اور بشارت اور فرشتے وہاں پر آ گئے، اور خداوند کا جلال ان پر چمکا، اور ان کو ایک بڑی خوشخبری اور میسج دیا گیا۔ اور وہ میسج کیا تھا؟ پہلا میسج یہ تھا، فرشتوں نے اسے کیا کہا کہ ڈرو مت۔ اس کا مطلب ہے stop being afraid۔ یہ جو لفظ ہے ڈرو مت، اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد ڈرنا چھوڑ دو، ڈرنا بند کر دو۔ Stop it۔ تمہارے اندر خوف ہے، آ جاتا ہے، Stop it۔ آج کے بعد ڈرنا چھوڑ دو۔ اس کی
وجہ، اس کا سبب یہ ہے کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ تمہارے لیے ایک منجی، یہاں پر یسوع مسیح جو چرنی میں پیدا ہوا، 3 ٹائٹل اس کے یہاں پر نظر آتے ہیں۔ اس کا پہلا ٹائٹل ایک منجی، اور وہ منجی کا مطلب کیا ہے؟ سیویئر، نجات دینے والا۔ یہ ٹائٹل صرف خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہوں سے خلاصی دینے والا، جہنم سے چھڑانے والا، انسان کو تاریکی سے نکالنے والا، انسان کو جنت میں، خدا کی فردوس میں، اس کی حضوری میں واپس لے کر آنے والا، نجات دینے والا۔ یسوع مسیح کا ٹائٹل بلکہ اس کے نام کا مطلب یہی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع مسیح کا پہلا ٹائٹل، بنیادی کام، انسان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور یہ نجات دہندہ صرف پوری دنیا میں ایک ہی درمیانی، ایک ہی راہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی نجات دہندہ ہے۔ ہم ہندوؤں میں بھی کام کرتے ہیں۔ ایک ہندو نے مسیح کو قبول کیا سندھ میں، ہمارے چرچ میں وہ گواہی دے رہا تھا۔ اس نے کہا 36 کروڑ دیوتا ہیں ان کے، 36 کروڑ جن کی پرستش ہوتی۔ اس نے کہا میں نے اس کو پوچھا آپ نے یسوع کو کیوں قبول کیا؟ یسوع میں کیا ایسی خاصیت بات ہے، خاص بات جو 36 کروڑ دیوتاؤں میں نہیں؟ اس نے کہا 36 کروڑ دیوتا تو ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی منجی نہیں، نجات دہندہ نہیں۔ ان میں سے ایک بھی جو کہے تیرے گناہ معاف ہوئے، نجات دہندہ لکھا ہوا ہے تیموتھیوس کے پہلے خط کے 2 باب میں کہ انسان اور خدا کے درمیان ایک درمیانی ہے، ایک یعنی مسیح خداوند۔ باقی سب لوگ ایک سائڈ پر، ساری قومیں، ساری دنیا، سارے قبیلے، ساری امتیں، سارے خدا دیوتا، دنیا کے اندر انسان اور خدا کے درمیان اگر کوئی شخص ایک درمیانی ہے جو خدا کے ساتھ صلح کراتا ہے، میل کراتا ہے، گناہ کی دیوار کو ختم کرتا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اور کرسمس کا میسج کیا ہے؟ نجات دہندہ پیدا ہوا۔ ارے وہ نجات دہندہ کون ہے؟ یہ بھی بڑا کویسچن ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو بطور نبی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو بطور استاد جانتے ہیں، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو بطور ہیلر یا شافی کے جانتے ہیں کہ اس نے بڑے معجزے کیے، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر جانتے تاریخ کے اندر بھی، لیکن مجھے افسوس کہ بہت کم لوگ اس کو یہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں کمواری سے پیدا ہوا۔ بہت کم
بھر کر یسوع مسیح نبی سے بھر کر یسوع مسیح استاد سے بھر کر یسوع مسیح ایک شافی سے بھر کر وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے اور دنیا کا نور ہے اور وہ ساری دنیا کا کفارہ دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ بہت کم لوگ یسوع مسیح کی ذات کو اس طور پر جانتے ہیں۔ تو پہلی بات یہاں پر فرشتوں نے کہی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، یعنی یہ منجی، یہ بچہ جو چرنی میں لپٹا ہوا ہے، یہ منجی ہے، یہ مسیح ہے اور یہ خداوند ہے۔ یہ تین بڑے اسپیسیفک ٹائٹل خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ لیکن ہم یہاں پر پڑھتے ہیں پہلی بات، آسمان سے ایک خوشی کی خبر، بشارت، اور یہ جو لفظ ہے یہاں پر کہ میں خوشی کی بڑی بشارت دیتا ہوں، یہاں پر ایونجلیون یا انجیل، جو آج انجیل ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب ہے خوشی کی خبر یا گڈ نیوز۔ یہ خبر آسمان سے چرواہوں کو، غریب چرواہوں کو دی گئی، اور یہ خبر کیا تھی؟ خوشی کی بشارت جو ساری امت کے لیے یا ساری دنیا کے لیے ہوگی۔ ہاں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ انجیل ساری دنیا کے لیے، ساری قوموں کے لیے یہ خوشخبری جو ساری امت اور ساری دنیا کے لیے ہوگی۔ انجیل کا پیغام یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں، یہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں، یہ ساری دنیا کے گنہگاروں کے لیے۔ یسوع مسیح صرف خاص کر کسی خاص فرقے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے اس زمین پر آ گیا نجات دہندہ بن کر۔ یہ بشارت تو سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے لیے ایک منجی۔ یہاں پر پرسنل ہے کہ یہ منجی کون ہے، یہ پرسنل، یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا کے لیے ہے، انجیل سب کے لیے ہے، لیکن نجات دہندہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یسوع ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ہاں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا ساری دنیا سے پیار کرتا ہے، لیکن آگے لکھا ہوا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے ساری دنیا سے محبت رکھی، خدا نے ساری دنیا کے لیے اپنے بیٹے کو دیا۔ یسوع مسیح نے اپنا خون اور کفارہ ساری دنیا کے لیے بہایا، لیکن نجات صرف وہی پائیں گے جو اس کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کرسچن کئی سالوں سے بڑا دن مناتے ہیں، کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن آج تک کبھی شخصی طور پر نجات دہندہ یسوع مسیح خداوند انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ چیلنج ہے اس کرسمس پر۔ اور دوسری بات جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب چرواہوں کو میسج دیا، ان کو ایک بڑا خاص میسج یہ دیا کہ اس کا منجی یسوع خدا کا بیٹا خداوند جو پیدا ہوا،
اس کا تمہارے لیے ایک نشان یہ ہے. ان کو نشان کیا دیا گیا؟ اب 3 باتیں کہ تم ایک بچہ، اور بچہ بھی 8-10 پاؤنڈ کا بچہ، نیولی بورن بیبی. نشان کیا تھا ان کے سامنے؟ ایک بچہ کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں یعنی کھرلی میں جہاں پر چارہ جانور کھاتے ہیں، استبل میں. یہ 3 باتیں. اور بڑی بات یہ کہی گئی وہ منجی بھی ہے، وہ خداوند بھی ہے، اور وہ نجات دہندہ ہے. کون؟ چھوٹا سا بچہ. آج کل اگر کوئی ہوتے تو وہ ہنستے کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیسے منجی ہے، نجات دہندہ ہے، خداوند ہے، مسیح ہے، کیسے؟ اور اس کا نشان کیا؟ اس کا تمہارے لیے ایک نشان ہے. میں آج تھوڑا سا وقت اس پوائنٹ پر بھی لگانا چاہتا ہوں، نشان پر، کہ منجی کا نشان کیا دیا گیا؟ ایک چھوٹا بچہ. اگر آپ متی کی انجیل اس کا 16واں باب پڑھیں، فریسیوں نے، یہودیوں نے آ کر یسوع مسیح کو کہا ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا تو ہم ایمان لے آئیں. اتنے معجزے خداوند نے کیے. اور معجزے کے لیے جو لفظ یونانی زبان میں سیمون، اس کا مطلب ہے نشان، کہ کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے نشان دیا جاتا ہے کہ یہ نشان ہے. اور یسوع مسیح نے جتنے معجزے کیے وہ نشان تھے یہودیوں کے لیے. کیا نشان تھے؟ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے بہت سے معجزے کیے جو کتاب مقدس میں نہیں لکھے گئے. یسوع مسیح، اور جو لکھے گئے یعنی یوحنا کی انجیل میں، وہ اس لیے لکھے گئے، معجزے اس لیے ریکارڈ کیے گئے تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور اس کے نام سے ہمیشہ کی زندگی پاؤ. یعنی معجزے آج بڑے معجزے ہوتے ہیں، لیکن یہ معجزے کیوں لکھے گئے؟ یہ معجزے کیوں یسوع مسیح نے کیے؟ یہ نشان کے طور پر کیے. یہودی یہ کہتے تھے ہمیں نشان دکھا. یسوع مسیح نے یہ معجزے نشان کے طور پر کیے تاکہ تم ایمان لاؤ اور اس کے نام سے ہمیشہ کی زندگی پاؤ. یوحنا کی انجیل میں 7 معجزوں کا ذکر ہے، یا 7 نشانات جو ثابت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، جو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع نبی سے بڑھ کر ہے، جو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع لازوال ہے، جو ثابت کرتے ہیں اس کی الوہیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی معموری کو، اس کی خداوندیت کو، جو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک ایسی منفرد یکتا شخصیت کا مالک ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں. معجزے کیا ثابت کرتے ہیں؟ اس میں یوحنا کی انجیل میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ ایک معجزہ تو یہ ہے، ایک اندھا لکھا ہوا ہے 9ویں باب میں کہ جنم کا اندھا تھا. یعنی یہ جو ان کی اس کی آنکھوں کے یہ جو بال ہیں یہ نہیں تھے جب پیدا ہوا.
تو شاگرد کہنے لگے کہ اور لوگ کہتے تھے کس نے گناہ کیا کہ یہ شخص اندھا پیدا ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ اس میں خدا کا کام ظاہر ہو۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے مٹی سانی گیلی کی اور گول گول یہ آنکھیں بال ڈیلے بنا کر اس کی آنکھوں میں لگائے اور اس کو کہا جا جا کر شیلوخ میں دھو لے۔ جب اسے پانی سے دھو رہا تھا تو کلام کہتا ہے کہ وہ دیکھنے لگا۔ مٹی سے بنانا اس کی آنکھوں کو کیا ظاہر کرتا تھا؟ یہ کیا نشان تھا؟ تاکہ تم ایمان لاؤ، یسوع کو جانو کہ وہ کون ہے۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ خدا نے ابتدا میں پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کی آنکھوں کو مٹی سے بنایا، اس کے پاؤں کو مٹی سے بنایا اور اس مٹی کے بنے ہوئے شخص میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں زندگی کا دم پھونکا۔ اور جب یسوع مسیح اس کو آنکھیں مٹی سے بنا رہا تھا، یہ ان کے لیے نشان تھا کہ یہ خداوند جو ہے یہ وہی خالق ہے جس نے آدم کو ابتدا میں خلق کیا مٹی کے ساتھ اور انسان کے اعضاء مٹی کے ساتھ بنائے اور انسان کو تخلیق کیا۔ یہ وہی خداوند ہے۔ جب لازر مر گیا، کتنے دن ہو گئے تھے مرے ہوئے؟ 4 دن ہو گئے تھے۔ چوتھے دن خداوند یسوع مسیح آیا۔ جب مریم اور مرتھا کہہ رہی تھی اب تو اس کی قبر میں سے بدبو آ رہی ہے، تو یسوع مسیح نے کہا مرتھا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نے اس سے پہلے اس کو پتہ کیا کہا؟ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتھا نے پتہ کیا کہا؟ ہاں خداوند، میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن آخری روز وہ جی اٹھے گا۔ مرتھا نے پرانے عہد نامے میں بائبل پڑھی ہوئی تھی، قیامت پر یقین رکھتی تھی، مردوں کے جی اٹھنے پر یقین رکھتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ خدا ایک دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ آج صرف کرسچن نہیں، دنیا کی بے شمار قومیں مردوں کی قیامت پر یقین رکھتی۔ ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور یہ قدرت صرف اللہ ہی کو، خدا ہی کو کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مرتھا بھی یہی کہتی تھی۔ دنیا کی بہت سی قومیں قیامت پر یقین رکھتی ہے کہ مردے جی اٹھیں گے۔ مرتھا بھی یقین رکھتی تھی کہ مردے جی اٹھیں گے، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ قیامت کے دن جو مردوں کو زندہ کرے گا وہ اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے، زمین پر اترا ہوا ہے، نشان ہے۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، اور اس نے کہا اے لازر اپنی قبر سے باہر نکلا، اور ایک دم لکھا ہوا ہے کہ وہ گلا سڑا لازر تافن اٹھتا تھا، بو آتی تھی، ایک دم یسوع مسیح کی آواز سے اس کے اندر زندگی آ گئی اور جان آ گئی، اور وہ اچھلتا کودتا اپنی قبر میں سے باہر نکل آیا۔ یہ ثابت کیا کرتا ہے کہ یسوع مسیح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، کیونکہ وہ خدا ہے۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح خدا ہے، قیامت اور زندگی ہے، دنیا کا نور میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، راحت اور زندگی میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ یہ معجزے یسوع مسیح نے کیوں کیے؟ صرف دکھانے کے لیے نہیں کہ وہ ہیلر ہے، وہ دکھانے کے لیے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، دکھانے کے لیے کہ وہ مجسم خدا ہے، ثابت
کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یہ معجزے اس لیے کیے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کے نام سے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو یہاں ان کو کیا نشان دیا گیا؟ تمہارے لیے یہ نشان ہے خداوند کا، منجی کا، کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا۔ میں چرواہوں کے ایمان کی تعریف کرتا ہوں، ان کو کوئی بڑا منجی نہیں دکھایا گیا، انہوں نے کوئی معجزے بھی نہیں دیکھے، اس کے وہ تو انہوں نے 8-9 پاؤنڈ کا چھوٹا سا بچہ دیکھا۔ اور متی کی انجیل 16 باب میں لکھا ہوا ہے، جب صدوقیوں اور فریسیوں نے کہا نا کوئی آسمانی نشان دکھا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا؟ یونا کے نشان کے سوا تمہیں کوئی اور نشان۔ یونا کا نشان کیا ہے؟ یونا جیسے مچھلی کے پیٹ میں رہا اور تیسرے دن مچھلی کے پیٹ سے وہ باہر آ گیا، یونا کا نشان یسوع مسیح کی قیامت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یسوع نے کہا ایک نشان ہمیشہ تمہارے ساتھ اور دنیا میں قائم رہے گا، اور وہ میری خالی قبر ہے۔ جب میں صلیب پر چڑھوں گا، جب میں نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق ساری دنیا کا کفارہ دوں گا اور جان دوں گا اور دفن کیا جاؤں گا، اور تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق، اپنے قول کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق جب میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو میری خالی قبر یہ یونا کا نشان ہے جو بتاتی رہے گی کہ مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے یسوع مسیح، جس نے موت پر، جس نے قبر پر، جس نے جہنم پر، جس نے تاریکی پر، جس نے گناہ پر فتح پائی، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر چلا گیا۔ ارے یہ چرواہے تو ایک 8 پاؤنڈ کے بچے کو دیکھ کر ایمان لائے اور اس کے آگے سجدے کیے۔ ہمیں تو نشان ہمارے پاس کیا ہے؟ یسوع کی صلیب خالی یہ نشان، اس کی قبر خالی یہ نشان، وہ 8-9 پاؤنڈ کا بچہ نہیں بلکہ مردوں میں سے جی اٹھ کر جلال کے ساتھ باپ کی دائیں طرف بیٹھا، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، اور واپس آنے والا ہے۔ یہ ہمارا خداوند ہے۔ اس سے بڑا نشان کیا دنیا کو دیا جائے؟ اور لوگ ایمان لائیں۔ تمہارے لیے اس کا یہ نشان ہے۔ آج بھی لوگ کوئی سپر نیچرل کام دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی یسوع کو یہاں تک کہتے تھے تو صلیب سے نیچے اتر آ، ہم ایمان لے آئیں۔ یعنی یہ بھی نشان تھا۔ ارے اگر وہ صلیب سے نیچے اتر آتا تو تم صلیب پر چڑھ جاتے۔ اگر وہ صلیب سے نیچے اترا تھا کوئی شخص نہ بچ پاتا۔ اگر وہ صلیب سے نیچے اتر آتا میں اور آپ جہنم میں ہوتے، ہماری کوئی امید نہیں تھی، کفارہ مکمل نہ ہوتا۔ ارے صلیب تو چڑھائی وہ ہمارے لیے، صلیب پر چڑھائی وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، مخلصی اور نجات کے لیے۔ میں چرواہوں پر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ خبر ان کو ملی، لکھا ہوا ہے چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم کو چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے کوئی شک نہیں، اور جس کی خبر خداوند نے ہم کو دی ہے جا کر دیکھے۔ یہ انہوں نے کہا آؤ ہم دیکھئے یار انج ہویا بھی ہے یا نہیں ہویا، کہ نہیں بس کوئی خواب بھی اسی دیکھے ہے۔ نو، ان کے اندر اب کوئی شک نہیں۔ آؤ جو بات ہوئی ہے
آؤ بیت لحم چلے، آؤ چربی کے قریب جائیں، آؤ نجات دہندے سے ملاقات کریں۔ اور کسی نے کہا کہ یہ چرواہے عید فصح پر قربان کرنے کے لیے برے چرا رہے تھے، پال رہے تھے۔ عید فصح آنے والی تھی اور یہ ہیکل کا بزنس تھا قائموں کے لیے، لیکن جب انہوں نے ہیکل کے آسمان سے خبر ملی کہ عید فصح کا اصل برہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا آ گیا دنیا میں، جس کی راہ ہم دیکھ رہے تھے، جس کے بارے میں پیشگوئیاں کی گئی، لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر چربی کی طرف چلے گئے، بیت لحم کی طرف چلے گئے، منجی سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے انہوں نے جلدی سے جا کر، اور یہ جو ایکسپریشن ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دم دم جلدی جلدی کی۔ شاید ان کو کہتے ہوں یار صبح دے ہو رہن دیو، رات کے اندھیرے ہیں، جانور کس کے پاس چھوڑیں گے، بڑے مضر ہوتے ہیں۔ لیکن کلام یہ کہتا انہوں نے جلدی جلدی کی اور جا کر مریم یوسف کو دیکھا اور اس کو بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ یہاں پر لفظ کیا ہے؟ جلدی۔ جب آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ جلدی نہیں کرتے منجی کو قبول کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ جب بشارت ان کو دی گئی، خوشخبری دی گئی، ان کا رسپونس یہ تھا جلدی سے یہ چرنی کے قریب پہنچے۔ ارے کتنے کرسمس اور ہم انتظار کریں گے اور مسیح کے پاس، نجات دہندے کے پاس نہ آئیں گے؟ کب تک ہم چرنیاں سجاتے رہیں گے؟ کب تک ہم کرسمس روایتی طور پر مناتے رہیں گے اور کبھی شخصی طور پر اپنے نجات دہندہ کے ساتھ کب تک ہم ملاقات نہ کریں گے؟ تو آج ایک چیلنج میں یہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے جلدی کریں، اس کو اپنا دل، اپنی زندگیاں دے دیجئے۔ کرسمس پر کچھ لوگوں نے تو یسوع مسیح کو قبول کیا، کچھ لوگ بڑے ہی سست تھے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ چرواہوں نے کیا، مجوسی کہاں سے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہوئے آئے۔ ہیرودیس نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اقتدار کی ہوس تھی، وہ اس کو خطرہ سمجھ رہا تھا۔ پولیٹیکل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کاہنوں، سردار کاہنوں، فقیوں، فریسیوں نے حوالہ دیا کہ مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہونی چاہیے۔ میکا کی کتاب کا پورا ریفرنس دیا ہیرودیس کے مال میں، لیکن یہ 2 قدم دور بیت لحم میں گئے نہیں مسیح کو ملنے کے لیے۔ ان کو کلام آتا تھا، حوالے آتے تھے، بائبل یاد تھی۔ بائبل کا علم رکھنا الگ بات ہے، لیکن بائبل مقدس میں یسوع مسیح سے ملاقات کرنا، شخصی تجربہ کرنا، یہ ایک فرق بات ہے۔ اور میری دعا ہے کہ آپ اس کرسمس پر صرف آپ ہی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو اس کا کلام سنتے اور اس کی بشارت سنتے ہیں وہ اس کو قبول کریں۔ پھر ایک اور بات، صرف انہوں نے اس کو سجدہ ہی نہیں کیا، بلکہ لکھا ہوا ایک اور بات چرواہوں کے بارے میں بڑی خوبصورت اور بڑی موٹیویٹڈ ہے کہ انہوں نے چرنی کو دیکھ کر، بچے کو دیکھ کر تصدیق کر کے یہ جب باہر نکلے تو یہ دوبارہ اپنی بھیڑوں کے پاس نہیں بھاگ گئے، یہ بیت لحم کی گلیوں میں جانے لگے۔ اور وہ بات جو اس بچے کے بارے میں کہی گئی تھی
مسیح ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے، لکھا یہ بات مشہور کرنے لگے۔ کیا مشہور کرنے لگے؟ اور یہ جاتے ہوں گے رات کے اندھیروں میں، دروازے نوک کرتے ہوں گے، گندے کپڑے پہن کر چلائے ہوں گے، شاید انہوں نے لاٹھیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں، ویل ڈریس نہیں، نہائے ہوئے نہیں۔ خوشخبری پہنچی ان تک، خداوند نے ان کو خبر دی۔ ان کو صرف ان کے لیے خبر نہیں دی، ان کو کہا تھا کہ یہ خوشخبری صرف تمہارے لیے نہیں، یہ ساری امت کے لیے ہوگی، اور یہ نکلے اس خوشخبری کے ساتھ ساری امت کو بتانے کے لیے، گلیوں میں، بازاروں میں، ڈور ٹو ڈور یہ جا کر کہنے لگے کہ آؤ، نکلو، چھوڑو، باہر آؤ، نجات دہندہ آ گیا، جس کے تم گیت گاتے ہو، جس کا تم انتظار کرتے ہو، جس کی تم بائبل پڑھتے ہو، وہ تو بیت لحم کی چرنی میں آ گیا ہے۔ کیا کیا انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں؟ کیا یہاں پر لفظ ہے؟ مشہور، مشہور کر دیا۔ ہم نے مشہور پتہ کس کو کر دیا ہے؟ کس کو کر دیا؟ کرسمس کا مین فگر کون بن گیا ہے؟ سانتا کلاس، کرسمس بابا، کرسمس فادر۔ اس کرسمس فادر کو ساری دنیا جانتی ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک۔ میرے مسلمان بہن بھائی دوست مجھے کہہ رہے تھے، یار وہ لال کپڑے پہن کر وہ جو کرسمس فادر آتا ہے کرسمس پہ، وہ کب آئے گا؟ وہ جو ٹافیاں دیتا ہے، سارے اس کو جانتے ہیں، جو ٹافیاں دیتا ہے اس کو سارے جانتے ہیں۔ ارے جو نجات دیتا ہے، گناہوں کی معافی دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے، جہنم کو فردوس میں بدل دیتا ہے، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو مشہور نہیں کیا۔ ہم نے کرسمس ٹری کو مشہور کیا، ہم نے سانتا کلاس کو مشہور کیا، ہم نے اپنے گرجوں کو مشہور کیا، ہم نے اپنی منسٹریوں کو مشہور کیا، ہم نے اپنے ٹائٹلز کو مشہور کیا، ہم نے اپنے آپ کو مشہور کیا، لیکن مشہور کرسمس کا مین فگر اور پوری بائبل کا الفا اور اومیگا اور مرکز یسوع مسیح، اس کی صلیب، اس کا کفارہ، اس کا پیغام، اس کی انجیل، یہ پوری دنیا میں مشہور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔